السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایک ایسا مکتوب فکر بھی ہے جو قبروں کے اوپر چادر چڑھانے کو، مزاروں کے اوپر چادر چڑھانے کو بھی معاذ اللہ استغفر اللہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں، دین کا کام سمجھتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ لیکن ناظرین یقین مانیے، اگر دیکھا جائے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے ہٹ کر یہ کام کر رہے ہیں۔ دین تو محبوب الاسلام کے اوپر مکمل ہو گیا، نہ ہی اب اضافہ کیا جائے نہ ہی اب کمی کی جائے۔ لیکن ناظرین آج ہم آپ کو گفتگو فرمانے جا رہے ہیں وہ ہے مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالی۔ تو ناظرین میں حافظہ اللہ تعالیٰ کیوں نہ کہوں، کیونکہ انہوں نے حق بات کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ انہوں نے پکھنڈ بنایا ہوا ہے چادریں قبروں کے اوپر چاڑنے کے، درباروں کے اوپر چادر چاڑنے کا، ان لوگوں نے یعنی پکھنڈ بنایا ہوا، مذاق بنایا ہوا ہے، حالانکہ یہ شریعت سے شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں ناظرین ہم وہ مفتی اکمل قادری کی زبانی وہ گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ یہ مزارات پہ آپ جا کر دیکھیں، کوئی ماتھے ٹیک رہا ہے، چادریں چڑھاتے ہیں آپ مزارات پر، آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیا بیسک کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے؟ اس میں بزرگ کا کیا فائدہ ہے، آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ مزار کے اوپر چادر چڑھاؤ؟ ہم نے اس کو ایک ایسی رسم بنا لیا ہے کہ عرس چادر چڑھانے کے بغیر پورا ہی نہیں ہوگا۔ ہر شخص چادروں کی منت مان رہا ہے کہ جی میرا کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا۔ بھئی کیوں مان رہا ہو منت؟ ذرا بتاؤ تو صحیح نا، اپنے آپ سے کویسچن کرو، کیوں چڑھا رہے ہو آپ چادر منت کی؟ اس میں کس نے منت مانی تھی؟ نبی نے مانی تھی، صحابہ نے تصور دیا مزار پہ چادر چڑھانے کا، کہاں سے آیا یہ؟ کچھ نہیں پتا، بس لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس سے ہماری نوجوان نسلوں کو، ان بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ چادر چڑھانا بھی کوئی عبادت ہوگی، کوئی عبادت نہیں ہے، مستحب تک نہیں ہے۔ اب اس دور میں تو مستحب بھی نہیں رہا۔ ایک دور تھا کہ جب قبرستان عام بنا دیے جاتے تھے، اس میں کسی عالم کی قبر ہے، کسی نبی کی قبر ہے، فرض کر لیں صحابہ کی ہے، تو لوگ ادب سے دور ہونے لگے تو وہ قبور پہ چڑھ رہے ہیں صاحب، تو وہ جو اشرف القوم کی قبر ہے اس کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو بھئی چلو ایک کپڑا ڈال دو یار، تاکہ فرق تو ہو جائے، آنے والے کو پتہ چلے کسی بزرگ کی قبر ہے دوسری، تو ایک چادر ڈال دی ادھر۔ بس یہ بیسک کانسیپٹ تھا۔ پھر بعد میں جب بزرگان دین فوت ہونے لگے تو لوگ جیسے آ کر فاتحہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، دھوپ پڑ رہی ہے، تو ارادہ کیا کہ قبہ بنا دیا جائے کہ عمارت صاحب مزار کے لیے، تاکہ لوگ آ کے اس کے سائے میں آرام سے پڑھ سکیں۔ اور خاص طور پہ جب سال گزرتا تھا جس کو ہم آج کل عرس کہتے ہیں، تو پھر لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، کثیر تعداد ہوتی ہے کہ چلو بھائی پھر ایک عمارت بن گئی۔ جب عمارت بن گئی تو جو عام قبور سے امتیاز قائم کرنا تھا وہ عمارت کے ذریعے حاصل ہو گیا، اب چادر کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ لیکن سنی کو تو ایک نیا مشغلہ چاہیے، جو نیا مشغلہ شروع ہو جائے اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اصل دین کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے کہا بھائی قبہ بن گیا، ابھی چادر کی رسم تو چلے، وہ چل پڑی صاحب رسم۔ اچھا پہلے چادر ڈالتے تھے موٹی، کیونکہ یہ ریشمی اور باریک کپڑے تو ایجاد نہیں ہوئے تھے، وہ ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی نے 2 چادر ڈال دی تو ایک صاحب مزار کی طرف سے صدقہ کر دی، ایک پڑی ہوئی ماں بہن امتیاز کے لیے، فرق کرنے کے لیے، باقی ایک نہیں تھی رسمیں پہلے۔ اب صورتحال یہ جو مزار پہ چادر ڈلتی ہے ذرا دیکھ لیں آپ، ایک تو پہلے اس میں پورا لکھا ہوتا ہے کلمہ پاک یا آیت الکرسی کہ آپ اسے کسی اور کام میں استعمال ہی نہیں کر سکتے، اور یا پھر اتنی باریک ریشم کی چادر ہوتی ہے جیسے داتا صاحب کے مزار پہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ اس کو آپ وہ کسی کام نہیں آ سکتی، وہ لباس بھی نہیں بن سکتا، اس کو یوں دیکھیں گے نا اس میں نظر آئے گا آر پار، اتنی وہ باریک سی ہوتی ہے، اور اس پہ آیت الکرسی چمکی سے لکھی ہوئی ہے نا، پہلے لکھ کر اس پہ چمکی ڈال دیتے ہیں، اب جو پکڑے وہ ہاتھ پہ چمکی، منہ پہ چمکیاں، جس سے وضو ہی خطرے میں پڑ جائے۔ اب وضو کریں گے تو یہ چمکیاں لگی ہوئی ہیں، کہاں سے وضو ہوگا؟ اور پھر آپ کو بھی دیکھیں اس کٹہرے کے اندر جو آدمی کھڑا ہوا ہے، یہ جب آپ ریشمی چادر ڈالتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ پھسلتی ہے گر کے نا، ٹک تو سکتی نہیں ہے، وہ اس کے پیروں میں وہ آیت الکرسی کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ڈالی، وہ جمع کرتے جاتے ہیں، پھر وہ یوں دکان پہ پہنچتی ہے نا،
کم قیمت پہ دکان والا دوبارہ خریدتا ہے, استری شستری مارتا ہے, پھر دوبارہ. ماشاءاللہ ہے نا ہم لوگ آپ کا کاروبار چلانے کے لیے چادروں کی منت مان رہے ہیں کہ جی میرا کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا. بھائی منت کسے کہتے ہیں سب سے پہلے یہ سوچو. مجھے یقین ہے آپ میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ منت کیا ہے, کسے کہتے ہیں منت, اس کا کیا شرعی تصور ہے. بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ میرا 30 سالہ تجربہ ہے, مجھے معلوم ہے کہ ہم کتنی معرفت رکھتے ہیں. دوسری بات یہ چادر کی منت کہاں سے ایجاد ہوئی. اب ہم کہیں گے ہم ہیں نا مفتی صاحب, ہم نے ایجاد کی ہے. اب یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ ہے اصلی دین جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے, ہمارے اہل سنت میں ان کو ڈال ڈال کر ہمیں بدعتی کہلوایا, ہمیں قبر پرست کہلوایا, ان کے مقاصد کو پہنچتی ہے ٹھیس. وہ پیر کی شکل میں بھی آپ کو نظر آئے گا, وہ مقرر کی شکل میں بھی نظر آئے گا, وہ مصلح کی وہ مبلغ کی شکل میں بھی نظر آئے گا. ان کی ناکوں میں لگے ہوئے سینسر. یہ مفتی صاحب پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں, شاید پٹڑی سے اتر گئے. تو میں بولتا ہوں تمہاری چڑھی ہوئی ٹرین ادھر آؤ تو میں دیکھتا ہوں کہ تم پٹڑی پہ چڑھے ہوئے ہو میں پٹڑی پہ چڑھا ہوا ہوں. آئے قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرتے ہیں نا چیز کو, نہ آپ کی نہ میری. میرے آقا یہ نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم مرتبت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ اگر بزرگوں کی طرف منسوب کوئی چیز ہمارے سامنے پیش کی جائے گی ہم اسے سب سے پہلے قرآن و حدیث پر پیش کریں گے. اگر اس کے مطابق ہوگی تو قبول کریں گے, اگر اس کے خلاف ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا بلکہ نفس پرستوں نے یہ کام کر کے ہمارے بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, پڑھیں ذرا فتاوی رضویہ. اچھا یہ بھی ایک میرا درد ہے بہت بڑا جی. کنز الایمان پڑھیں, بہترین ترجمہ قرآن ہے, بہترین ترجمہ قرآن. اس سے کان میں پوچھو تو نے پڑھا کبھی کنز الایمان پورا؟ نہیں, آج تک نہیں پڑھا ہوگا, آج تک نہیں پڑھا ہوگا. خود کنز الایمان پڑھا نہیں ہے جی, پڑھے بہترین ترجمہ قرآن. واقعی وہ بہترین ہے لیکن پڑھو تو صحیح بھائی. اعلیٰ حضرت قاطع بدعت تھے, بدعت کا قلع کما کر دیا. کہاں کیا ہے آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کہیں گے جی فتاوی رضویہ پڑھیں. اچھا تم نے پڑھا ہے؟ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک فتاوی رضویہ کو ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا ہوگا, شکل ہی نہیں دیکھی ہوگی فتاوی رضویہ کی کہ کچھ ہے یہ بھی. یعنی ہم لوگ بالکل بس وہ رسم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہمارے اکابرین نے جو باتیں بیان کی اس کو فراموش کر چکے ہیں. آج نعت خان ہمیں دین سکھائے گا, آج یہ پیشور مقررین ہمیں دین سکھائیں گے. ان کے پیچھے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں اور پورا مسلک اہل سنت ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا. ایسے دھمال شمال مزاروں کے اوپر کوئی تصور نہیں ہے, ڈھول ڈھمکوں کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ کو اگر بٹھا کر آپ کے کان کے پاس دھن 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 ڈھول بجایا جائے, بتائیں آپ خوش ہوں گے کہ تکلیف ہوگی؟ زور سے بولیں. اور آپ صاحب مزار کے پاس دم دھڑم دم دم دھڑم دم دم دھڑم دم. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو عام مردہ ہے نا وہ بھی تمام بات سنتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو وہ اس کا جواب دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تھے تو کیا فرماتے؟ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو. یہ نہیں فرمایا السلام علیکم یا اہل القبر کہ صرف سامنے قبر والا سن رہا ہے, نہیں, قبور جمع کا صیغہ استعمال فرمایا, تمام قبور والو تم سب کو سلام. اس کا مطلب ہے میوہ شاہ قبرستان کے ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر جب آپ یہ دعا پڑھیں گے ہر قبر کے اندر آپ کے سلام کی آواز پہنچے گی. اتنی سماعت تیز ہو جاتی اور وہ جواب بھی دیں گے. تو پھر صاحب مزار جس کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں سے زیادہ روحانی طاقت عطا فرمائی وہ تو کہاں تک سنتے ہوں گے, اور ان کے کان پہ کھڑے ہو گئے اب دھم دھم دھن دھن ڈھول بجا رہے. اس سے ان کو راحت سکون ملے گی کہ تکلیف ہوگی؟ آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین قرآن کہہ رہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب الاسلام, آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور آپ کے اوپر اپنی نعمتوں کو بھی تمام کر دیا, اور اگر پسند کیا تو دین اسلام ہی پسند کیا. ناظرین دین اسلام تو مکمل ہو گیا, نہ اضافہ کیا جائے نہ ہی کمی کی جائے. لیکن ناظرین اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ دین کے اندر اضافہ ہے, آپ ایسی بھی دیکھیں, ایک تو یہ دیکھ لیں اپنے قبروں کے اوپر چادر چڑھانا, بلکہ یہاں پہ ایک حدیث یاد آ گئی غالباً صحیح مسلم کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے بہتر ہے بندہ
आके कोयलों के ऊपर बैठ जाए। तो खैर नाज़रीन, हम अगली बात करते चले। हम कहते हैं कि ये दीन के अंदर इजाफा है। ये जो आप काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि इनके अंदर कुल 4 या 7 या 11वीं या 12वीं या 15वीं 20वीं 25वीं 30वीं ये चलती है जो है, तो हम कहते हैं दीन के अंदर इजाफा है। तो आगे से कहते हैं जी मना दिखाएं। ये तो वो बात हुई जैसे वो एक तबका है जो कहता है अजान के अंदर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयु वलीयुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह खलीफतु बिला। अब वो भी तबका फिर कहता है जी हम उसे कहते हैं ये अजान के अंदर इजाफा है, ये ठीक नहीं है। वो आगे से कहते हैं मना दिखाओ। तो मैं कहता हूँ कल को एक चौथा पांचवा बंदा उठकर कहेगा मैं जी ईद उल फितर और ईद उल अजहा की भी अजान कहूंगा। तो जब वो अजान पढ़ने लगेगा तो आप उसे कहेंगे ये नहीं पढ़नी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो अगर वो आपसे कहते हैं मना दिखाओ, तो आप कहाँ से मना दिखाएंगे फिर? तो नाज़रीन, जो काम ही आज शुरू हो रहा है वो मना कैसे दिखाएंगे? तो आगे से फिर कहते हैं जी लो जी ये जो आपके मस्जिदों के मीनार हैं क्या ये बिदअत नहीं है? तो हम कहते हैं ये भी बिदअत नहीं है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब दमिश्क की जामिया मस्जिद के मीनार के ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। तो मीनार का नाम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिया। लेकिन नाज़रीन यकीन मानिए आगे से ये भी कह दिया जाता है लो जी ये चंगी बिदअत भी होती है ना, अच्छी बिदअत भी तो होती है। तो नाज़रीन जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत ही गुमराही है और ये बिदअत जो है किधर लेके जाती है? जहन्नम की तरफ लेकर जाती है। बाकी नाज़रीन यहाँ पे हम यही भी दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें शिरक जैसी लानत से भी महफूज फरमाए और बिदअत जैसी लानत से भी महफूज फरमाए, और अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सीख दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाज़ी बना दे। और जितने भी औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।